الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہماری مائیں ہیں، تو ان کا بہت زیادہ رتبہ اور مقام ہے، وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے ان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے، ان کے خلاف بکواسات نہیں بکنے چاہیے، کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ان کی شایان شان نہیں ہے، عزت اور تکریم سے ان کو بلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے، تو عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، زیب و زینت اور بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ جاہل عورتوں کا کام ہے، پڑھی لکھی عورتوں کا یہی کام ہے، وہ گھروں میں رہتی ہے، اپنی عزت کا خیال کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی صفات بیان کی ہے۔ کون سے لوگ جنتی ہیں؟ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، چاہے یہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، فیصلہ آ جائے، تو پھر اپنی باتوں کو پیچھے کر دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے اور ہم پہ گواہی دینے والے بنا کر بھیجا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گے۔ جو بندہ ان کی اتباع اور فرما برداری کرتا ہے اس کی بھی گواہی دیں گے، اس کی سفارش کریں گے، اور جو بندہ ان کی بات کو نہیں مانتا، ان کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتا، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ عورتوں کے مسائل اور آداب بیان کیے ہیں، اور اسی طرح بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، بغیر اجازت گھر میں نہیں داخل ہونا چاہیے، بلکہ اجازت لے کے کسی کے گھر میں جائیں اور ضرورت کے لیے جائیں، بغیر ضرورت کے کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، اور جب آپ کی بات ختم ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، تو وہاں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو تنگ اور پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ واپس آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو عام لوگوں کو بھی ان پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے، ان پہ درود ابراہیمی اور طرح طرح کے درود جو احادیث سے ثابت ہیں وہ پڑھنے چاہیے، وہ درود نہیں پڑھنا چاہیے جو حدیث سے ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، تو یہ پردہ یہ عورت کی حفاظت کی ضمانت ہے، تو عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ پردے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو تنگ نہ کیا جائے، پریشان نہ کیا جائے، تو جو عورت پردہ کرتی ہے، لباس صحیح پہنتی ہے، وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، سچ بولنا چاہیے ہر وقت، جب بھی بولیں سچ بولیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، دنیاوی معاملات اس کے صحیح ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی معاملات، دینی معاملات سارے کے سارے درست کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بخش دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ سورۃ سبا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، دنیا میں، کائنات میں جو بھی کچھ ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے رہتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کب ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، کام تو ان کے یہی ہے کہ ان پہ ابھی عذاب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے
اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، کتنی بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، ہواؤں پہ ان کی قدرت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا معجزہ ان کے لیے عطا کیا، ایک تانبے کا چشمہ جاری کیا تھا ان کے لیے۔ جن ان کے ماتحت کام کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب فوت ہوئے تو جنوں کو علم نہیں ہوا، ان کو پتہ نہیں چلا حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو جنوں سے کام کروا رہے تھے، جن کام کرتے رہے، حتیٰ کہ لاٹھی پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو لاٹھی کو گن لگا، آخر کار گن کی وجہ سے لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تو ان کو تب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح قوم سبا کا واقعہ ہے۔ قوم سبا یمن میں رہنے والی قوم، ایسی بستی تھی جس کے ارد گرد سرسبز باغات تھے، زرعی زمینیں تھی، بہت خوشحال تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ سے بغاوت کی، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے تا قیامت خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ کافر جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے پاس طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بھیجی، طرح طرح کی نشانیاں، معجزے، اس کے باوجود کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم تو اس کے ساتھ ایمان نہیں لانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول آتا تو اس قوم کے سردار، بڑے لوگ، صاحب ثروت لوگ ہمیشہ ہی نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا کہ ان کے گلے میں توق ڈال دی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں رزق زیادہ دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کم دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت ہے؟ تو کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر جب اپنی قوم کی طرف آتا تو اس کی ایک ہی دعوت تھی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، ساتھ اس کا کہنا تھا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنا اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس کا اجر دینا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو میں دین کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہوں۔ سورۃ فاطر، اس میں بھی سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت روک لیتے ہیں۔ تو ہے کوئی ایسی ذات، ایسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا کرے وہ اس سے روک لے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیں اسے وہ عطا کر دیں؟ کیا ایسی ذات کوئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر انہیں اللہ پہ ایمان لے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کافر اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ان کے بڑے بھی انبیاء کو، پیغمبروں کو اس سے پہلے جھٹلاتے رہے ہیں، تو یہ تو ان کا پرانا کام ہے، ان کی عادت ہے۔ تو مشرکین کے بڑے جو ہیں وہ مشرک ہیں، اور مومنین کے بڑے مومن ہیں، تو ایمان والوں کا ایمان والوں سے ہی رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح مشرکوں کا رشتہ بھی مشرکوں کے ساتھ ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تو اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم مقام چاہتے ہیں تو ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنی چاہیے، دین اسلام کو قبول کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نشانیوں، مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دریا ہے، دریا کے اندر میٹھا پانی ہے اور ایک کڑوا پانی ہے، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، مچھلیاں ہیں، زیورات ہیں، طرح طرح کی معدنیات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔
वमा यस्तविल अमा वल बसीर, मुख्तलिफ चीज़ों का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है कि देखने वाला और ना देखने वाला, अंधेरा और रोशनी, और इसी तरह साया और गर्मी, ज़िंदा और मुर्दा, ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर बराबर नहीं हो सकती तो इसी तरह जिसके दिल में हिदायत है और जिसके दिल में हिदायत नहीं है ये भी बराबर नहीं हो सकती। तो आप सिर्फ उस बंदे को बात बताते हैं, वही उस पर अमल करेगा जो हिदायत वाला है, जिसके दिल में ईमान है। आसमान से अल्लाह ताला ने पानी नाज़िल किया है, तो पानी से मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ रंगों के, मुख्तलिफ़ जायकों के फल पैदा होते हैं, दरख्त पैदा होते हैं। पानी एक है, उनके रंग मुख्तलिफ़ है। और इस ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी का रंग स्याह है, कोई सफ़ेद है, कोई सुर्ख है। इसी तरह जानवरों के रंग मुख्तलिफ़ है, इंसानों के रंग मुख्तलिफ़ है। ये सारी की सारी अल्लाह ताला की निशानी है। काफिर बेईमान जब भी उनसे बात होती तो कहते अल्लाह ताला हमारी तरफ कोई मौजज़ा भेजे, कोई दलील भेजे, कोई डराने वाला आए। लेकिन जैसे ही उनकी तरफ कोई डराने वाला, कोई पैगंबर, कोई रसूल आता तो फ़ौरन उससे मुंह फेर लेते, उससे दुश्मनी शुरू कर देते। सूरत यासीन, अल्लाह ताला ने इस किताब को हिकमत वाली किताब करार दिया है। ये सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। ये कुरान, ये किताब, ये हदायत है, ये नूर है, ये हमें सीधा रास्ता दिखाता है। तो अगर इसके मुताबिक हम अमल करें तो हमें सीधा रास्ता मिल जाएगा। जहन्नमी लोगों का तज़किरा है, किस तरह 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 की सज़ाएँ होंगी जहन्नमियों के लिए, किस तरह 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 के उनके अंजामात हैं। मुख्तलिफ़ कौमों का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की, अल्लाह की बात को नहीं माना, रसूलों की बात का इनकार किया, रसूलों को झुटलाया। एक कौम का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है, एक कौम जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने एक नबी को भेजा, फिर दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तीसरे पैगंबर को भेजा। एक कौम की तरफ, एक बस्ती की तरफ 3 नबियों को, 3 पैगंबरों को भेजा, लेकिन उन्होंने तीनों को जुटला दिया। एक की बात भी नहीं मानी, दूसरे की भी नहीं मानी, तीसरे की भी नहीं मानी। आखिर फिर उन पे अल्लाह ताला का अज़ाब है।